اب تجھے روما میں گواہی دینی ہوگی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 22واں باب کی 23ویں آیت اور 23ویں باب کی 6 سے 11ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت قائد نے دوسرے دن اس ارادہ سے یہ خوب دریافت کرے کہ یہودی اس پر کیا الزام لگاتے ہیں، اسے کھول دیا اور حکم دیا کہ سردار کاہن اور ساری عدالت عالیہ جمع ہو، اور پولس کے نیچے لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب پولس یہ جان کر کہ ان میں سے بعض صدوقی ہیں اور بعض فریسی عدالت عالیہ میں پکارا، اے مردو بھائیو، میں فریسی اور فریسیوں کی اولاد ہوں، اور مردوں کی قیامت کی امید کے سبب سے مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو فریسیوں اور صدوقیوں میں اختلاف ہوا اور مجلس میں پھوٹ پڑی، کیونکہ صدوقی تو کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہوتی ہے، نہ کوئی فرشتہ یا روح ہے، مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں۔ بس بڑا شور ہوا اور فریسیوں کے فرقے کے چند فقیہ اٹھے اور یوں کہہ کر جھگڑنے لگے کہ ہم اس آدمی میں کچھ برائی نہیں پاتے ہیں، اگر کسی روح یا فرشتے نے اس سے کلام کیا ہو تو پھر کیا؟ جب بڑی تکرار ہوئی تو قائد نے اس خوف سے کہ لوگ پولس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں، فوج کو حکم دیا کہ اتر کر اسے ان کے درمیان سے زبردستی نکالو اور قلعہ میں لے جاؤ۔ اور اسی رات خداوند پولس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا، خاطر جمع رکھ، جیسا تو نے میری بابت یروشلم میں گواہی دی ہے، ویسا ہی تجھے روما میں گواہی دینی ہوگی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 16 جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ میں خداوند سے کہتا ہوں کہ تو میرا خداوند ہے۔ خداوند میری میراث اور میرے جام کا حصہ ہے، تو ہی میرے بکرے کا نگہبان ہے۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ میں خداوند کو مبارک کہتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے صلاح دی ہے، اور رات ہی کو میرا قلب مجھے نصیحت کرتا ہے۔ میں ہر وقت خداوند کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہوں، جب وہ میری دہنی طرف ہے تو میں جنبش نہ کھاؤں گا۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ اس لیے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، بلکہ میرا جسم بھی امن سے رہا کرے گا، کیونکہ تو میری جان کو عالم اسفل میں نہ چھوڑے گا، اور نہ تو اپنے مقدس کو سڑنے ہی دے گا۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ تو مجھ کو زندگانی کی راہ اپنے حضور میں خوشی کی بھرپوری اور اپنے دہنے ہاتھ پر دائمی سرور دکھائے گا۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 17واں باب 20ویں سے 26ویں آیت۔ وہ بھی ایک ہوں۔ اس وقت یسوع نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے قدوس باپ، میں صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی عرض کرتا ہوں جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، جس طرح کہ تو اے باپ مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ایک ہوں، تاکہ دنیا ایمان لائے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جس طرح کہ ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ یہ وحدت میں کامل ہو جائیں، اور تاکہ دنیا جان لے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور کہ جس طرح تو نے مجھے پیار کیا ہے اسی طرح انہیں بھی پیار کیا ہے۔ اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جنہیں تو نے مجھے بخشا ہے جہاں میں ہوں میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں
جو تو نے مجھے دیا ہے، اس لیے کہ تو نے دنیا کی تکوین سے پیشتر ہی مجھے پیار کیا۔ اے عادل باپ، دنیا نے تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا ہے، اور میں نے تیرا نام ان پر ظاہر کیا ہے اور ظاہر کروں گا، تاکہ وہ پیار جس سے تو نے مجھے پیار کیا ہے ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔